بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں ہوں رحیم زادہ اور آپ کو خان ایجوکیشنل سرکل میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی ویڈیوز میں ہم ناؤن کی بنیادی اصول کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ ہم کس طرح ناؤن کی صحیح استعمال کریں گے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ایک ایکسرسائز حل کریں گے، اور اس ایکسرسائز میں ہم ناؤن کی جو بنیادی قواعد ہے اس کے مطابق ہم اس کو حل کریں گے. لہٰذا جو ایکسرسائز میں نے آج آپ لوگوں کو دیا ہے اس میں یہ سینٹنسز شامل ہے، جس میں ہر سینٹنس میں کچھ مسٹیک ہے ناؤن کے حوالے سے. وہ پہلے ہم اس کو غور سے پڑھیں گے، اور اس میں جو مسٹیک ہوا ہے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو ہم معلوم کریں گے، اور پھر اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو سینٹنسز ہے وہ یہ ہے: کریکٹ دا فالوئنگ سینٹنسز. اس سینٹنسز کو ہم نے ٹھیک کرانا ہے. پلیز گیو می اے سوف. واٹ اے بیوٹیفل سینریز. کین یو گیو می این ایڈوائس. آئی ہیو این امپورٹنٹ ورک ٹو ڈو. واٹ این آوفل ویدر. ہی ہیز بین ایٹن 2 breads. ٹوڈیز نیوز آر گڈ. He likes mathematics. This luggage are belong to him. This is the engineer's Rahim house. I bring flower for you. اس کا جو سلوشن ہے وہ اس طرح ہے. جو سینٹنس نمبر فرسٹ ہے پلیز گیو می اے سوف، اس میں سوپ سے پہلے ہم نے استعمال کیا ہے جو کہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، جو کہ مسٹیک ہے. سوپ جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اور اس سے پہلے ہم انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم اس سینٹنس میں ایک جو ہے اس کو ہم حذف کریں گے، اور اس کی جگہ ہم سم لگائیں گے. تو درست سینٹنس اس طرح بن جائے گا کہ پلیز گیو می سم سوف. جو دوسری نمبر پر سینٹنس ہے واٹ اے بیوٹیفل سینریز. اس سینٹنس میں سینریز جو ہے یہ پلورل استعمال کیا گیا ہے، چونکہ سینری جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے اور اس کا پلورل نہیں ہے. تو اس میں غلطی جو ہے یہ سینریز، یہ غلطی ہے. اس کی جگہ ہم سینری سنگولر ناؤن استعمال کریں گے. واٹ اے بیوٹیفل سینری. تو اس طرح یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا. تھرڈ نمبر جو سینٹنس ہے کین یو گیو می این ایڈوائس. اس میں اگین جو مسٹیک ہوا ہے، ایڈوائس جو ہے یہ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اور اس کے ساتھ این استعمال کیا گیا ہے جو کہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو ہم حذف کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، اور اس کی جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں سم استعمال کر سکتے ہیں، اور پیس آف استعمال کر سکتے ہیں. تو صحیح درست جملہ جو ہے اس طرح بن جائے گا کین یو گیٹ می سم ایڈوائس اور کین یو گیٹ می اے پیس آف ایڈوائس. دونوں جو ہے آپشن ٹھیک ہے. جو فورتھ نمبر سینٹنس ہے آئی ہیو این امپورٹنٹ ورک ٹو ڈو. یہاں پہ اگین ورک جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن میں آتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہم نے این استعمال کیا ہے جو کہ مسٹیک ہے. اس کو ہم حذف کریں گے، اس کو ریموو کریں گے، اور صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا کہ آئی ہیو امپورٹنٹ ورک ٹو ڈو. این از ریمووڈ. 5 نمبر وٹ ان آوفل ویدر. یہاں پر اگین جو ہے ویدر جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اور اس سے پہلے ہم نے این استعمال کیا ہے جو کہ غلط ہے. ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے. ہم صحیح جملے میں اس کو این کو ہم ہٹائیں گے وٹ آوفل ویدر، اور اس طرح این کے بغیر جو ہے یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 6 ہی ہیز ایٹن 2 breads. یہاں پہ اگین بریڈ جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس سے پہلے ہم نمبرز وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم سلائسز اور پیسز لگا لیں تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا کہ ہی ہیز ایٹن 2 slices آف بریڈ. جو نمبر 7 سینٹنس ہے ٹوڈیز نیوز آر گڈ. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نیوز کو جو ہے یہ پلورل میننگ میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آر پلورل ورب لگایا گیا ہے جو کہ مسٹیک ہے. کیونکہ نیوز جو ہے اس کو ہم عام طور پر سنگولر میننگ میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم سنگولر ورب استعمال کرتے ہیں. لہٰذا صحیح سینٹنس اس طرح بن جائے گا ٹوڈیز نیوز از گڈ. نمبر 8 پہ جو جملہ ہے ہی لائک میتھمیٹکس. یہاں پہ اگین میتھمیٹکس جو ہے یہ پلورل میننگ میں استعمال کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے لائک
پلورل ورب لگایا گیا ہے جو کہ مسٹیک ہے. میتھمیٹکس کے ساتھ عام طور پر ہم سنگولر ورب لگائیں گے, لہٰذا صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا ہی لائکس میتھمیٹکس. اور جو 9 نمبر پہ جملہ ہے دس لگیج آر بلانگ ٹو ہیم. یہاں پر اگین لگیج کو جو ہے اس کو پلورل میننگ میں استعمال کیا گیا ہے, اس کے ساتھ آر پلورل ورب جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ مسٹیک ہے. لگیج کو ہم عام طور پر سنگولر میننگ میں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح اس کے ساتھ پھر سنگولر ورب استعمال ہوتا ہے, لہٰذا صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا کہ دس لگیج از بلانگ ٹو ہیم. نمبر جو 10 جملہ ہے دس از دا انجینئرز رحیم ہاؤس. اس جملے میں مسئلہ ہے وہ پوزیسیو ناؤن پوزیسیو کیس کا ہے. اپاسٹرافی ایس جو ہے یہ غلط لگایا گیا ہے. یہاں پہ 2 ناؤن جو ہے انجینئر اور رحیم, یہ دونوں ناؤن اس سینٹنس میں اپوزیشن میں ہے. پوزیشن میں وہ ناؤن جب 2 ناؤن ایک ہی آئیڈیا یا ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناؤن اپوزیشن میں ہے. تو انجینئر اور رحیم جو ہے یہ پوزیشن میں ہے. تو اگر اس طرح ناؤن آ جائے تو پھر ہم اپاسٹرافی ایس جو ہے اس کو ہم آخری ناؤن پہ لگاتے ہیں, لہٰذا ہم انجینئر سے اپاسٹرافی ایس ہٹائیں گے اور اس کو رحیم کے اوپر لگائیں گے تو ہمارا سینٹنس جو ہے یہ درست بن جائے گا. دس از دا انجینئر رحیمز ہاؤس. تو اس طرح یہ جملہ جو ہے یہ درست بن جاتا ہے. آئی برنگ فلاور فار یو. یہاں پہ فلاور جو ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو ہے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہاں پہ فلاور سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکلز اے ہمیں لگانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے نہیں لگایا, لہٰذا صحیح جملہ اس طرح بن جائے گا آئی برنگ اے فلاور فار یو. تو یہ تھا آج ہمارا ایک چھوٹا سا ایکسرسائز ناؤن کی صحیح استعمال پر, لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ایکسرسائزز مزید آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ آپ جو ہے گرامر کی بنیادی جو اصول ہے ان سے آپ روشناس ہو سکے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.